رب سے دوستی ہو جائے تو درد بھی میٹھا لگنے لگتا ہے۔ اپنے درد کو اپنے خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ میری بے بسی کا خدا گواہ ہے، وہی جانے درد کی شدتیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ میں نے جب سب کچھ اللہ پر چھوڑا تو اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ اللہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ دل سے دعا کرو گے تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے، اور تمہارا رب تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ذریعے آزماتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ جب ہر کوشش کر لی، جب ہر طرح سے دعا مانگ کے دیکھ لی اور دعا مانگتے ہی گئے، تو پھر وہ چیز نہ ملنے کی پریشانی کیسی ہے؟ کیا اس سے زیادہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو؟ کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، وہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑا رحمان ہے، اس کو تو یہ گوارا نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ جانتے ہو کبھی کبھار ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ صبر کریں۔ یہ بہت ہنسنے والے لوگ جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ رب تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔
صبر بھی رنگ لاتا ہے، غصہ بھی رنگ لاتا ہے۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے اور غصے کا رنگ محبت اور وقار کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اس بات کو سمجھو کہ جو بلا وجہ چھوڑ جائے اس پر روتے نہیں بلکہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی طرف صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے خود بخود معجزے ہونے لگتے ہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ کچھ لوگوں سے لا تعلقی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو سمجھو گے تو جانو گے کہ بس ایک وہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رہتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو۔ یاد رکھیے، دل ٹوٹنے کی آواز اس پوری دنیا میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ جس نے سال بدلا ہے اور اب نصیب بھی بدلے گا۔ اللہ آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر معجزوں تک لاتا ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ اگر تم دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو یوں لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ یاد رکھنا، اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔
جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں، کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں ملنا ہو، اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو، کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ ڈرو نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ بھی تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے۔ اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے۔ اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کی اس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔
کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ جو کچھ بھی تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اللہ کی جانب سے اشارہ ہے کہ معجزے اب بھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں، اور تمہاری مسلسل دعائیں ان دروازوں کو بھی کھول دیتی ہیں جن کا کھلنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھوں سے تہجد پڑھتے ہو تو تمہارے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد میں بہنے والے تمہارے ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پہ کن کہنے کی سفارش کرتے ہیں۔ تمہاری دعائیں تو ابھی دل میں ہی ہوتی ہیں تو کن کے مرحلوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ یہ دیر تمہارے صبر کا امتحان بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو دیر ہے یہ اللہ کی نا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے۔ ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ توڑتا کیوں ہے ہمیں؟ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم اب تک صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔
اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ کبھی زندگی میں اگر کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو سب اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ یہ دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعاؤں کو کن کا پروانہ مل جائے، ممکن ہے کہ تم صبر کر رہے ہو اور اس کا صلہ تیار ہو چکا ہو۔ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں زمین سے آسمان تک جاتی ہیں، وہ آسمان سے واپس نہیں لوٹتی، وہ اللہ کے ہاں ٹھہر جاتی ہیں۔ جتنی بار اللہ سے مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پہ اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو، کیا پتہ جو بچھڑا ہوا ہے وہ واپس ملوا دیا جائے، کیا پتہ جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، کیا پتہ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل جائے، کیا پتہ تمہارا بکھرا ہوا مقدر بدل جائے، کیا پتہ تمہاری زندگی سے ہر غم نکل جائے، کیا پتہ تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ بس تم اتنا سوچ لو، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو تم بھی کچھ چاہ نہیں سکتے، اور جب وہ کن کا فیصلہ کر لے تو کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی، اور جب عرش سے ہاں ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ نہ کہہ سکے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے مانگو مجھ سے، تو پھر نہ قبول ہونے کا ڈر کیسا ہے؟ تم دعائیں مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ اس کی خدائی کو گوارا نہیں۔ اللہ تو وہ بھی سن لیتا ہے جو تم زبان سے کہہ نہیں پاتے۔ بس صبر کرنے والے کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے، اس کے حکم کے بعد کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ابھی مشکل ضرور ہے لیکن آسانی بہت جلد اللہ کی طرف سے نصیب میں مل جائے گی۔ تم فکر نہ کرنا، مایوس مت ہونا۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ زندگی کبھی کبھی اتنے مشکل مقام پر آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن میرا اللہ ایسے خوبصورت راستے نکال کر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنے اکیلے ہو، کتنی تکلیف سہ رہے ہو، درد کی شدت کیا ہے۔ اس لیے اگر رونا ہی ہے تو اللہ پاک کے سامنے رو لیا کرو۔ دنیا کا کیا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ درد میں ہیں، ان کو بس تماشا دیکھنا ہے آپ کی بے بسی کا۔ اپنی تکلیف اور درد کو صرف اپنے قدردان رب کو بتائیں۔ آئے عرش معلیٰ کے مالک، آئے حکمت والے، آئے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، صراط مستقیم عطا فرما،
رزق میں برکت عطا فرما، زندگی کے تمام مراحل میں کامیاب فرما، ٹوٹے دلوں کو پھر سے جوڑ دے، ان میں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں نیک اور سیدھا راستہ دکھا، ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی، جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو، کس کشمکش میں الجھے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پہ ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے، جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں، جیسے اللہ نے اس آیت میں تمہیں کہا کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غم زدہ نہیں کرے گی۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی من چاہی عبادت قضا نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے، تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہ خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے، یہ اللہ کو مناتی ہے، اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔ یاد رکھو، دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ سے لگائے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اور اس توکل سے تم اللہ کو پکارتے رہو کہ اللہ کی تدبیریں تمہاری ساری آزمائشوں سے بری ہیں۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پہ ڈٹ جانا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے۔ صبر یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پہ یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہو۔ پھر دیکھو اللہ کیسے اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توکل رکھنے والوں کو
مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ سے اشارہ مانگتے ہو، ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ، لیکن اب جب وہ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہے اور سجدوں میں لگائے ہوئے ہے، اور پھر یہ سوچنے لگو کہ شاید تمہاری دعائیں اللہ نے سنی ہی نہیں، اگر تھک گئے ہو تبھی دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے، تو تم اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے کہ تمہاری چاہ کے لیے اللہ معجزے تیار کیے بیٹھا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تم اس کی آزمائشوں پہ پورا اترو، وہ اپنے وعدوں پہ پورا اترے گا، تو پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ تمہیں توکل رکھنا ہے دعاؤں کے قبول ہونے تک، تمہیں صبر کرنا ہے اللہ کے کن کہنے تک۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے ہی اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو پھر وہ آسمان کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور بن بادل کے رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انشاءاللہ۔ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ہی ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔